وہ لعنتی انسان جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا ارتکاب کیا تھا حکومتی سطح پہ، وہ ہم تو سارے کے سارے مغرب کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں، مغربی پٹھو بنے ہوئے ہیں، امریکہ کے آگے پیچھے دم ہلانے والے ہیں۔ تو یہ ایک ایمانی غیرت کا ثبوت دینا تھا۔ تحریک لبیک پاکستان نے پورے ملک میں ریلیاں نکالی اور تحریک عقیدہ ہے اور دنیا کو یہ میسج کنوے کرنا ہے کہ جب تک مسلمانوں کو چھیڑ خانی باقی معاملات میں ہوتی رہے گی، کہیں نہ کہیں کمپرومائز کی صورت باقی رہے گی، لیکن جب بات آئے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عزت کی، پھر مسلمان کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں مصعب عمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ پوری دنیا جس چیز کے انتظار میں تھی، بالآخر وہ گھڑیاں آ چکی۔ یہ خبر عمومی طور پر تمام کے تمام مسلمانوں کے لیے بڑی خوش آئند ہے، اور خصوصی طور پر میں ذکر کروں گا تحریک لبیک پاکستان کا، کہ تحریک لبیک پاکستان نے اس سارے معاملے میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ ان کے جو امیر ہیں تحریک لبیک کے، سعد حسین رضوی صاحب، ان کو مبارکباد بھی پیش کی جائے گی اس معاملے میں، اور ان کے کارکنان تمام کے تمام کو مبارکباد کہ جس شخص کی انہوں نے سر توڑ مخالفت کی، جس شخص کے لیے انہوں نے ریلیاں نکالی، جس شخص کو ذلیل کرنے کے لیے پاکستان کی حکومت کے سامنے مطالبات رکھے، لیکن پاکستان کی حکومت نے ان مطالبات کو نہیں مانا، جس شخص کے لیے باقاعدہ طور پہ پورے ملک میں ریلیاں نکال کے تحریک لبیک نے پاکستان سے مطالبہ کیا کہ وہ اس ملک کا بائیکاٹ کرے اور اس شخص پر لعنت بھیجے حکومتی سطح پہ، لیکن اس طرح کے دونوں کام نہیں کیے گئے۔ وجہ کیا تھی؟ وہ شخص مغربی طور پر مغربی ممالک کا بہت بڑا اعلی کار ہے، اور وہ مغربی طاقتوں کے لیے استعمال ہونے کے لیے اس کو فرنٹ لائن پہ کیا جاتا ہے۔ میری مراد اس سارے کے سارے تناظر میں فرانس کے صدر میکرون کے حوالے سے ہے کہ وہ لعنتی انسان جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا ارتکاب کیا تھا حکومتی سطح پہ، وہ صدر ہے فرانس کا آج بھی، اس بغیرت انسان کے لیے پورے ملک میں ریلیاں نکالی گئیں، اور حکومت پر اس لیے اثر نہیں ہوا۔ ہم تو سارے کے سارے مغرب کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں، مغربی پٹھو بنے ہوئے ہیں، امریکہ کے آگے پیچھے دم ہلانے والے ہیں۔ تو یہ ایک ایمانی غیرت کا ثبوت دینا تھا۔ تحریک لبیک پاکستان نے پورے ملک میں ریلیاں نکالی، اور تحریک لبیک پاکستان کا کردار ہمیشہ کے لیے عقیدہ ختم نبوت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے حوالے سے، اور جو لوگ گستاخی کا ذرا سا بھی کوئی اندیہ دیتے ہیں تو ان پر تحریک لبیک فوری ایکشن لیتی ہے۔ بنیادی طور پہ ان کی جماعت کا فوکس یا ان کی جماعت کا جو بنیادی ایجنڈا اور منشور اور دستور ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سیرت پر پہرا دینا، آپ کی مبارک عزت پر پہرا دینا، اور اس بنیادی عقیدے کی حفاظت کرنا، اور اس پر دوسرے مسلمانوں کو انگیج کر کے غیرت دلانا کہ یہ ہمارا بنیادی کلیدی عقیدہ ہے، اور دنیا کو یہ میسج کنوے کرنا ہے کہ جب تک مسلمانوں کو چھیڑ خانی باقی معاملات میں ہوتی رہے گی، کہیں نہ کہیں کمپرومائز کی صورت باقی رہے گی، لیکن جب بات آئے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک عزت کی، پھر مسلمان کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ مسلمانوں کی ناموس تو جوتے کی نوک پہ چلی جائے گی فوری کی فوری۔ جب رسول اللہ کی عزت کی بات آئے گی، مسلمان کی کوئی عزت نہیں بچتی۔ اگر رسول اللہ کی عزت قائم ہے تو مسلمان کی عزت بھی قائم ہے، اور اگر رسول اللہ کی عزت پر آنچ آئی تو یقیناً مسلمان دنیا میں زندہ ہوتے ہوئے مردہ کی مانند ہے۔ اب میکرون وہ لعنتی شخص ہے جس نے رسول اللہ کی گستاخیوں کا ارتکاب کیا۔ میں اب جو خبر سنانا چاہتا ہوں، جس پر میں نے شروع میں ذکر کیا کہ مبارکباد کے مستحق بنتے ہیں تحریک لبیک کے امیر جناب سعد حسین رضوی صاحب اور باقی سارے کے سارے کارکنان، ان میں خوشی کا سما ہونا چاہیے۔ کس حوالے سے؟ کہ قبل از وقت جو ہے پارلیمانی انتخابات کروائے گئے ہیں، ان انتخابات کا رزلٹ جو ہے 577 نشستوں پر پہلے مرحلے میں ووٹ ڈالے گئے۔ جو نتیجہ آیا ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ پہلے نمبر پر جس پارٹی نے جو ایگزسٹ کر رہی ہے وہ نیشنل ریلی جو ہے وہ پارٹی، اس نے پہلے نمبر پہ ووٹ لیے ہیں 34%۔ یہ جو ووٹوں کا ٹوٹل ٹرن آؤٹ رہا یہ تقریباً 69%، 69% رہا۔ 34% ووٹ کے ساتھ نیشنل ریلی یہ پارٹی جو ہے یہ پہلے نمبر پر ہے، اور یہ بات خوش آئند دو حوالے سے ہے۔ ایک تو اس نقطہ نظر سے کہ اس پارٹی نے بیٹ کیا میکرون کی پارٹی کو، تاکہ میکرون ہارے گا تو جان چھوٹے گی اس بدبخت انسان سے، اور نیشنل ریلی جیتی ہے تو یہ دوسرے اعتبار سے اس لیے خوش آئند ہے، یہی وہ پارٹی ہے جس نے حجاب پر جب پابندی لگی تھی تو اس حجاب کے حوالے سے مسلمانوں کے حق میں اس نے ایک پوائنٹ یا کہہ لیں بیان شیئر کیا تھا۔
اس حوالے سے کہ 34% جو ووٹ اس پارٹی کو ڈلے ہیں اس میں مسلمانوں کے اکثریت کے ووٹ بھی شامل ہیں، یعنی اس پارٹی کا جو اگر پس منظر اٹھا کے دیکھا جائے تو مسلمانوں کے حوالے سے ان کے اقدامات ذرا کچھ بہتر ہوتے ہیں، مسلمان بھی ان کے اسی لیے ووٹر سپورٹر ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو پارٹی آئی وہ پاپولر فرنٹ پارٹی ہے، اس نے اس الیکشن میں اس پہلے مرحلے میں پارلیمانی الیکشن کے جو 577 نشستوں پر ہوئے ہیں 28.1% ووٹ لیے ہیں، جبکہ میکرون کی اپنی پارٹی نے اس میں 20.3% کے ساتھ تیسری پوزیشن حاصل کی ہے۔ اب پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا، دوسرا مرحلہ جو ہے وہ 7 جولائی کو ہوگا۔ تب مسلمانوں کو دیکھا جائے جنہوں نے ریلیاں نکالی تھی، جنہوں نے تحریک لبیک کی طرح آواز اٹھائی تھی، باقاعدہ طور پہ جن کی کوئی سنوائی نہیں ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو ریوارڈ کے طور پہ اب دے دیا۔ یہ تمام مسلمانوں کے لیے خوشائند خبر ہے کہ میکرون جیسے لعنتی سے اللہ تعالیٰ اس دنیا کی جان چھڑوا دے۔ فرانس کی صدارت سے اترے گا تو انشاءاللہ کتے کی موت مرے گا۔ یقیناً جو شخص رسول اللہ کی گستاخی کرے گا اس دنیا میں ذلیل ہو کے مرے گا، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو نیست و نابود کریں گے، یہ ہم سب کا عقیدہ ہے۔ اور اب اس نے کیا کہ پہلا مرحلہ یقیناً جو ہے اس کا اثر دوسرے مرحلے پر پڑے گا۔ پہلے مرحلے میں اس کی پارٹی ووٹ لے کر تیسرے نمبر پہ آئی ہے، یعنی پہلے نمبر پہ جو پارٹی نیشنل ریلی ہے اس نے 34% سے زیادہ ووٹ لیے ہیں۔ دوسرے نمبر پر جو پارٹی ہے پاپولر فرنٹ کے نام سے اس نے 28.1% ووٹ لیے ہیں، اور جو میکرون کی پارٹی ہے اس کے ووٹ 20.3% ہیں۔ اب اس نے ہوچے ہتھکنڈے کھیلنا شروع کیے ہیں۔ میکرون نے کیا کیا جی، 200 لوگوں کو زبردستی دستبردار کر دیا اپنی پارٹی سے ہی، کس لیے؟ صرف یہ کہنے کے لیے کہ جی بعد میں کہہ سکے فری اینڈ فیئر الیکشن نہیں ہوئے، لوگ احتجاج کی طرف چلے جائیں گے اور وہ کرا کے دوسرے مرحلے کے بعد کو اپنی پارٹی کو یا اپنی حکومت کو دوبارہ سے سٹیبل کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو مقصد کیا ہے کہ نیشنل ریلی کو روکنے کے لیے یہ بدبخت انسان ہر حد تک جانے کی پوری کوشش کرے گا۔ مغربی سپورٹ بھی اس کو حاصل ہے، یقینی طور پہ ان کا اعلیٰ کار ہے، لیکن مسلمانوں کے لیے خبر خوشائند ہے، اور مسلمانوں کو اس کا باقاعدہ جشن منانا چاہیے کہ جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومتی سطح پہ گستاخی کی تھی، اللہ تعالیٰ عنقریب اس کو ذلیل کرنے والے ہیں۔ وہ اس الیکشن میں ہار رہا ہے اور یقیناً اگلی حکومت میں وہ نہیں آئے گا، تو انشاءاللہ جو پارٹی حکومت میں آئے گی نیشنل ریلی کے نام سے، وہ مسلمانوں کے لیے اچھے اور بہتر اقدامات کرنے والا جذبہ رکھتی ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو غیرت ایمانی نصیب فرمائے، اور اسی طرح ختم نبوت پر پہرا دینے والا بنائے، اور حرمت رسول پر اپنی جانیں قربان کرنے کا جذبہ اور حوصلہ عطا فرمائے۔ ایک بار پھر آخر میں تحریک لبیک کے دوستوں کو مبارکباد کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ریلیوں اور ان کی اس ساری پرجوش کاوشوں کے نتیجے میں میکرون کو ذلیل کیا، اور پارلیمانی الیکشن کے پہلے مرحلے میں اسے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ انشاءاللہ 7 جولائی کو دوسرے مرحلے میں بھی اس کی پارٹی شکست کھائے گی اور وہ اسی طرح ذلیل ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ آئندہ انشاءاللہ دوسرے مرحلے کے حوالے سے یا فرانس کی صورتحال کے حوالے سے جیسے کوئی نئی خبر ملی آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ ملیں گے نئے ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم۔